آپ نے جو اپنی ابتدائی گفتگو میں جو ایک دردناک کہانی بیان کی چکوال کی، وہ اس بات کی مظہر ہے کہ ہم اپنی اخلاقی روایات سے کتنے دور ہو گئے ہیں، مذہبی روایات سے کتنے دور ہو گئے ہیں. اور زن زر زمین کے جھگڑے یہ تو ایک عام مقولہ ہے کہ یہی جھگڑے سب سے زیادہ معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں. اور آج ہم اگر اپنے عدالتی نظام کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے مور دین 90% جو ڈسپیوٹس ہیں وہ انہی کے گرد ریوالو کرتے ہیں، انہی مسائل کے گرد ریوالو کرتے ہیں. اور زر اور زمین پر اگر فوکس کیا جائے تو یہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے معاملات ہیں. اب یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ اسلام میں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کر دیے کہ اس کا 1/8 ہوگا، اس کا 1/6 ہوگا، اس کا 1/3 ہوگا، یہ سچویشن ہوگی. ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں، کوئی ابہام نہیں چھوڑا. تو سوال آتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ چونکہ تمام معاشروں کے لیے یہ دین ہے تو ہر معاشرے پہ چھوڑ دیا جاتا کہ جی وہ اپنے اپنے روایات، اپنے اپنے اقدار، اپنے اپنے قوانین کے مطابق ان معاملات کو حل کر لیں. کیا اچھی بات. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ وہ انسان کی فطرت اور انسان کی جبلت کے خالق ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاشروں پہ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ کر دیا. اور انسانی جبلت میں لالچ اور مال سے محبت کا پہلو تو ہے. جب یہ موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ ایک پیٹ قانون ہے جس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. اگر اس کو فالو کر لیا جائے تو یہ جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. آج جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علم ہے، علم وراثت، یہ ایک میجر کمپوننٹ ہے اوور آل باڈی آف نالج کا. تو کچھ روایات میں اور احادیث میں ہے کہ یہ آدھا علم ہے. اگر علم کے 2 حصے کیے جائیں تو آدھا علم وراثت. اگر اجازت دیں تو میں مفتی صاحب سے ایک بات پوچھ لوں. حضور ایسے مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا یہی علم الفرائض بھی کہلاتا ہے؟ جی، علم الفرائض ایسی کمال ہے. اس نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت کیا ہے اس کی؟ علم الفرائض، بالکل یہی بات ہے. لیکن جب اگر ہم اپنے معاشرے پر جو آپ کا سوال ہے کہ زن زر زمین کے جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، عدالتی نظام ہمارا جو کیسز ہیں وہ کیسز پہ کیسز ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو بنیادی اس کی جو وجہ ہے وہ ہماری دین کے سے دوری اور پرٹیکولرلی اس علم سے دوری ہے. اور اس علم سے دوری کا سبب اگر کسی کے علم میں یہ بات ہوتی بھی ہے تو ہمارا لالچ جب ہمارے ذہن پہ سوار ہو جاتا ہے تو ہم وہ علم کا پہلو بند کر دیتے ہیں. ہم اس میں اپنی روایات لے آتے ہیں، اپنے بڑوں کی روایات لے آتے ہیں، اور اس طرح کے معاملات معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کے ظلم کی داستانیں نظر آتی ہیں، ہمارے اخبارات بھرے پڑے ہیں. تو سب سے اہم ضرورت تو یہ ہے کہ اتنی اویئرنیس دی جائے قانون وراثت سے متعلق کہ بھائی یہ وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تشکیل کر دیا ہے. اب اس میں کوئی مین میڈ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک صفحے کا قانون ہے اور کمپریہنسو ہے. انسان کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اور اس میں تمام مسائل کا حل موجود ملتا ہے، ہر طرح کی ایکویشن اس میں فٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور عام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ موضوع آج نہیں، یہ بڑا ضروری تھا. یہ جو کیفیت ہے حرص اور ہوس کی، خصوصاً مال و زر اور جائیداد کے حوالے سے، یہ نفسیاتی پرابلم بھی ہے. یہ نفسیاتی ہے ڈیفینیٹلی. جو میں نے کہا کہ یہ ایک مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ مکمل قانون دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی ایک جبلت میں لالچ ہے، تو اس پہ چھوڑا نہیں. جب اس پہ فیصلہ اس پہ چھوڑ دیں گے تو پھر بہت ساری اور چیزیں مسائل پیدا ہوں گے. چونکہ لالچ کا پہلو انسان کی جبلت میں ہے اور مال سے محبت کا پہلو بھی انسان کی فطرت میں ہے. اب یہ محبت اور یہ لالچ اتنی غالب نہ آ جائے کہ کسی کا حق مار لے. تو جو حق ڈیفائن ہو گیا ہے وہ اس کا حق ہے. اور جیسے علامہ صاحب نے بات بتائی کہ ایک بالشت زمین کا بھی اگر کسی نے زیادتی کر لی، کسی کا حق مار لیا، تو اس کے اوپر اتنی سزا اور اتنی وعید سنائی گئی ہے. تو یہ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تو ظاہر 4 روزہ زندگی یہ ساری اچھا ہم باتیں بھی کرتے ہیں معاشرے میں کہ زمین تو ادھر ہی رہ جانی ہے. آج تک کوئی زمین ساتھ لے کر گیا؟ بالکل. آج تک کوئی جائیداد ساتھ لے کر گیا؟ یہ ادھر ہی رہ جاتی ہے. تو پھر بھی ہم نہیں سمجھتے، پھر بھی ہم نا عاقبت اندیش ہیں، پھر بھی ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں
اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی وجہ جو ہے نا وہ ایمان کی کمزوری بھی